ایک ایسا درس دیا ہے جس کو اگر ہم اپنے دل میں بٹھا لیں تو دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہی چاشنی اس میں ہوتی ہے جو اللہ کا بندہ ہو، با عمل ہو، اور پھر عالم دین ہو، اور پھر نسبت والا ہو۔ یقیناً اس دنیا میں رہ کے جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، جو ہمارے مرشد ہمیں سبق دیتے ہیں قرآن پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سب سے جو اہم چیز جو انسان کو بدلتی ہے وہ عاجزی ہے۔ جس دل میں عاجزی نہیں ہے اس دل میں حضور کیسے آ سکتے ہیں؟ اس دل میں اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ عاجزی تو اللہ کے بندوں کا کام ہے، اور تکبر برا اخلاق، زبان کا کڑوا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور جس سے یہ ظاہر ہو کہ بھئی میں تو ان سب سے ہر معاملے میں اول درجہ رکھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزرگان دین جو ہے، جو اہل نسبت جنہوں نے ان کی صحبتیں اختیار کی، تو وہ عاجز ہی ہوتے ہیں۔ عاجزی اپنانے سے انسان کی عزت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ جیسے با عمل، میں تو عالم دین کے ساتھ ان کو یہ بھی کہوں گا کہ اللہ کے ولی، چہرہ بتاتا ہے، بات کرنے کا انداز بتاتا ہے، اور پھر اس بات کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ان کے بیانات کو جب سنتے ہیں تو کتنا سرور آتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھے یہ اس لیے نہیں، درود محل میں ہمیشہ آپ نے بڑے خوبصورت بیان کیے ہیں، مطالعہ ہے زندگی کی، یہ عمر مطالعہ کرتے کرتے گزری ہے، لیکن آج بھی اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھنے والے ہیں۔ یہی عاجزی کا ایک اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی ہو، لیکن کبھی اس کا ذکر لب پہ نہ آیا ہو کہ میں رات کو اتنے بجے اٹھتا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا جو ہے نا، وہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں، سب کے دلوں میں
خود ہی عزت پیدا فرما دیتا ہے. اس سے نہیں فرماتا کہ جب ہم اپنا ڈنڈورا پیٹیں کہ ہم تہجد گزار ہیں، ہم چاشت بھی پڑھتے ہیں، ہم اشراق بھی پڑھتے ہیں، ہم صلاۃ اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز بھی ہم بڑی، اگر وہ محبت میں ہے تو بات تب ہی بنے گی. اگر اس دنیا کے لیے ہے تو بات بنتی نہیں ہے. تو جب بھی کوئی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سے ہو جائے، کبھی بھی اس طرح نہیں ہم نے اس لفظ کو استعمال کرنا کہ یہ میں نے کیا ہے. یہ میں ہی تو عاجزی کو ختم کرتی ہے. اس وقت کیا کہنا ہے ہم نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہمیں اس نے نوازیں بھی عطا کی، تہجد کے نوافل بھی عطا کیے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہمارے لیے چاشنی کا باعث بنا دیا، مزے کا باعث، سرور کا باعث بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی باتیں اور خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء اکرام، پھر بزرگان دین، یہ سب سلسلے جو ہے اس کی کڑی کہاں ملتی ہے؟ جب ہم پیر سیال صاحب کی بات کرتے ہیں تو اس کی نسبت ہمیں مل گئی، ان کی نسبت ہمیں مل گئی جو سیدھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے آپ اور ہم پہ کہ اس درود محل میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ظاہرداری جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، قرآن پاک سے محبت کی تلقین ہو جائے، محبت ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، سعادت نصیب ہو جائے. اور پھر جمعۃ المبارک کو کثرت سے درود پڑھنا، یہ صرف وہی کرتا ہے جو نسبت والا ہے، جو نسبت والا ہے. زبان تو پاک ہوتی، اس زبان سے بجائے اس کے ہم کسی کی برائی کریں، اس زبان سے ہم درود پاک ہر وقت پڑھتے رہیں. وہ قبول فرمانے والا درود پاک مقبول وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ حکم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی راہیں اس طرح سے، اپنی راہوں کا اس طرح سے تعین کریں کہ اس میں شیطان والا راستے کا خیال تک نہ آئے، وسوسہ تک نہ آئے. صرف ایک ہی دل میں آرزو ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پر عمل کرنے والا بنا دے.